کیا آپ جانتے ہیں کہ حاسدین کون ہوتے ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے حاسدین کے شر سے بچنے کا کیوں کہا ہے؟ اور کیا آپ نے ایک نابینا وزیر کا واقعہ سنا ہے؟ تو چلیے آج آپ کو ایک نابینا وزیر کا قصہ سناتے ہیں۔ صدیوں پرانی بات ہے، ملک ایران میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ جنگوں کا زمانہ تھا۔ جو بادشاہ طاقتور ہوتا کسی نہ کسی بہانے دوسرے ملک پر حملہ کر کے فتح کر لیتا۔ بادشاہ کے درباریوں میں ذہین عقل مند وزیروں اور سپہ سالاروں کی بڑی قدر ہوتی تھی۔ بہادر فوجیوں کو بھی بہادری پر انعامات ملتے تھے۔ اگر کچھ عرصہ لڑائی جھگڑے نہ جنگ ہوتی، وزراء اور امراء ایک دوسرے کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے تھے۔ ہر دربار میں سازشی ٹولے ہوتے جو بادشاہ کو کسی نہ کسی کے خلاف بھڑکانے، قتل کروانے یا قید کروانے۔ ایسے ہی وزیر اعظم کے خلاف بادشاہ کو بدظن کرنے لگے۔ جیسے پتھر پر قطرہ قطرہ مسلسل پانی گرتا رہے تو اس میں سوراخ ہو جاتا ہے، اسی طرح غیبت اور چغلی وہ کام کرتے ہیں جو تلوار سے ممکن نہیں ہوتا۔ وہ بادشاہ سے کہتے، اس کی نظریں آپ کے تخت پر ہیں، اس نے یہ فیصلہ کیا، اس نے یہ حکم دیا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو یاد ہوگا محمود غزنوی کا غلام ایاز تھا۔ محمود غزنوی اس پر بہت مہربان تھا۔ حاسد ایاز کے خلاف تھے، وہ بادشاہ سے غیبت کرتے تھے۔ ایک دن ایک حاسد نے بادشاہ کو بتایا کہ ایاز کبھی کبھی بیت المال جاتا ہے، لگتا ہے خزانہ چراتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اب جائے تو بتانا۔ ایک دن حاسدوں نے بادشاہ کو بتایا کہ ایاز بیت المال گیا ہے۔ بادشاہ فوراً چند وزراء کے ساتھ بیت المال پہنچ گیا، دیکھا کہ ایک ٹرنک کھلا ہوا ہے اور ایاز گمسم بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر دیکھا، ایاز نے ایک ٹوٹا پھوٹا جوتا پکڑا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ ایاز نے سر اٹھا کر بادشاہ کو دیکھا، پھر نظریں جھکا کر بولا، بادشاہ سلامت، جب آپ کے پاس آیا تھا تو یہ ٹوٹے ہوئے جوتے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں کبھی کبھار ادھر آتا ہوں اور ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تاکہ مجھ میں غرور اور تکبر نہ آئے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں اس قابل نہ تھا جتنا اس نے مجھ پر رحم کیا ہے۔ یہ دیکھ اور سن کر تمام حاسد شرمندہ ہو گئے۔ ایرانی بادشاہ نے چغل خوروں اور حاسدوں کے کہنے پر وزیر اعظم کو قید کروایا اور اس کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروا کر اندھا کر دیا اور ایک قید خانے میں پھینکوا دیا۔ آج بادشاہ کے دربار میں ایک جوہری آیا، اس نے ایک جیسے دو ہیرے بادشاہ کے سامنے رکھے اور کہا، بادشاہ سلامت، ان میں سے ایک ہیرا اصلی ہے اور دوسرا نقلی ہے۔ اگر آپ شناخت کر لیں تو آپ کو تحفہ دے دوں گا، اور اگر پہچان نہ سکے تو مجھے اتنا انعام دینا ہوگا۔ پہلے تو بادشاہ نے کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس نے اپنے جوہری بلوائے اور انہیں صاف کرنے کو کہا، وہ بھی ناکام ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ اس سے پہلے 2-3 بادشاہوں کے درباروں میں گیا تھا، وہاں سے بھی انعامات جیت کر آیا ہے۔ اب تو یہ بات بادشاہ کے لیے چیلنج بن گئی کہ وہ ہیرے کی شناخت نہ کر سکا۔ بادشاہ اور اس کے درباری پریشان تھے کہ کیا کریں۔ ایک درباری نے کہا، بادشاہ سلامت، جان کی ایمان پاؤں تو ایک بات کہوں۔ جان کی ایمان دی، بتاؤ کیا بات ہے؟ بادشاہ سلامت، آپ کے وزیر اعظم کو قید کروایا ہے اور اندھا کیا ہے، وہ اس ہیرے کی شناخت کر سکتا ہے، کیا تمہیں یقین ہے؟ بادشاہ نے پوچھا، جی حضور، اس کے پاس عقل اور علم ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ اس میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ وزیر اعظم کو پیش کیا جائے۔ بادشاہ نے حکم صادر کیا۔ قید خانے سے وزیر اعظم کو لایا گیا۔ وہ کمزور ہو گیا تھا، اس کی طبیعت خراب تھی۔ بادشاہ نے اس کا حال چال پوچھا اور حکم صادر کیا کہ وہ اصلی اور نقلی ہیرے کی پہچان کرے۔ اس بات پر حاسدین اور چغل خور ہنسنے لگے اور مذاق کرنے لگے کہ جب آنکھوں والے پہچان نہ سکے تو یہ اندھا کیسے پہچان سکے گا؟ وزیر نے کہا، حضور میری طبیعت خراب ہے، میں کچھ دھوپ میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ وہ ہیرے لے کر دھوپ میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر اس نے ایک ہیرا پکڑا اور بادشاہ سے کہا، حضور یہ اصلی ہے اور دوسرا نقلی۔ اس پر سبھی لوگ حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے مالک جوہری کو دکھایا تو وہ مان گیا کہ یہ اصلی ہے اور دوسرا نقلی۔ اس نے اصلی ہیرا بادشاہ کو تحفے میں دے دیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور حیران بھی۔ اس نے کیسے شناخت کیا؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، جس طرح آپ کو کھرے کھوٹے ہیرے کی پہچان نہیں، اسی طرح آپ کو انسانوں کی بھی پہچان نہیں۔ آپ نے حاسدوں کے کہنے پر مجھ پر ظلم کیا اور آج اللہ تعالیٰ نے میری لاج رکھ لی۔ میں طبیعت خراب کا کہہ کر دھوپ میں بیٹھا، دونوں ہیرے دھوپ میں رکھے۔ جو اصلی ہیرا تھا وہ ٹھنڈا رہا اور جو نقلی ہیرا تھا وہ چونکہ کانچ کا تھا وہ دھوپ سے گرم ہو گیا۔ بس اتنی سی بات تھی۔ بادشاہ کو شرمندگی کا سامنا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ تمام حاسدوں کے سر قلم کرا دیے جائیں۔ اس طرح حاسد اپنے انجام کو پہنچے۔ بادشاہ نے اس نابینا کو اپنا وزیر بنا لیا۔ یہ تاریخ میں پہلا نابینا وزیر تھا۔ حسد کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کامل مسلمان بنائے، آمین۔
یا رب العالمین۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔